اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم کنٹرول سسٹمز کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ مینجمنٹ میں کنٹرول سسٹم کا کیا رول ہے. کنٹرول سسٹم کو ڈسکس کرنے سے پہلے اس کی کچھ 5 بیسک ورکنگ کنڈیشنز ہیں، ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے. تو آئیے ہم کنٹرول سسٹم کے بارے میں پڑھتے ہیں. کنٹرول سسٹم کیا ہے؟ The process through which managers regulate the activities of individuals and units. ایک ایسا عمل جس میں کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر موجود مینیجرز تمام انڈیویجولز یعنی کہ امپلائیز کی ایکٹیویٹیز کو اور تمام یونٹس کو، وہ تمام یونٹس جو کسی پروڈکٹ کی پروڈکشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ریگولیٹ کرتے ہیں. اس سب کو ہم کنٹرول بولتے ہیں. کنٹرول سسٹم کیا ہے؟ کنٹرول سسٹم ورکنگ کی وہ پوزیشن ہے یا کام کرنے کا وہ سسٹم ہے جو 5 ایلیمنٹ سے مکمل ہوتا ہے. سب سے جو پہلا ایلیمنٹ ہے جو کنٹرول سسٹم کو کمپلیٹ کرنے میں یا کنٹرول سسٹم کو بیٹر وے میں چلانے میں کام آتا ہے، وہ ہے اسٹیبلشنگ گولز اینڈ اسٹینڈرڈز. سیکنڈ ہے میجرنگ پرفارمنس. تھرڈ ہے کمپیئرنگ پرفارمنس اگینسٹ گولز اینڈ اسٹینڈرڈز. فورتھ ہے ٹریکنگ کریکٹیو ایکشنز اینڈ پرووائڈنگ ری انفورسمنٹ. یہ وہ 5 ایلیمنٹس ہیں جو کنٹرول سسٹمز کے لیے ریکوائر ہیں. ٹھیک ہے، ان 5 کی مدد سے ہم ایک آرگنائزیشن کے اندر کنٹرول سسٹمز کو لانچ کر سکتے ہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں اسٹینڈرڈ کی. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ آرگنائزیشنز کو یا کسی بھی کمپنی کو یا کسی بھی کاروبار کا اپنا اسٹینڈرڈ مینٹین رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، یا ہم کہتے ہیں یار اپنا اسٹینڈرڈ مینٹین رکھا کرو. اس بات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسٹینڈرڈ بیسیکلی اس پرفارمنس کو کہتے ہیں جو ایک آرگنائزیشن آن گوئنگ بیسس پر اٹین کیے رکھتی ہے. یعنی کہ آپ اسٹینڈرڈ اس چیز کو کہہ سکتے ہیں جس میں آپ اپنی پرفارمنس کو ڈیلی بیسس پر اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں. یعنی کہ آپ کی وہ پرفارمنس آپ کی ڈیلی بیسس کے کاموں میں یا آن گوئنگ بیسس میں آپ کی ورکنگ کنڈیشن میں وہ برقرار رہے، اس میں کسی قسم کا اتار چڑھاؤ نہ آئے. وہ آپ کی پرفارمنس وہ آپ کی اسٹینڈرڈ کے طور پر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آئیے ہم بات کرتے ہیں پہلے ایلیمنٹ کی، کنٹرول سسٹم کے پہلی ایلیمنٹ کی، جو ہے اسٹیبلشنگ گولز اینڈ اسٹینڈرڈز. یعنی کہ گولز اور اسٹینڈرڈ سیٹ کرنا. اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں کنٹرول سسٹم کو بیٹر وے میں اس کی پوزیشن برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اسٹیبلشنگ گولز اینڈ اسٹینڈرڈز پر کام کرنا ہوگا. یعنی اپنے گولز اور اسٹینڈرڈز کو سیٹ کرنا پڑے گا. گولز کیا ہیں اسٹوڈنٹس؟ گولز بیسیکلی وہ مقاصد ہیں جو کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے بہت ضروری ہیں اور جو آرگنائزیشن لے کر چلتی ہے کہ فیوچر میں ہم یہ گولز اچیو کریں گے. موسٹ آرگنائزیشنز آپریٹ ود اے ہائرارکی آف گولز. بہت ساری آرگنائزیشن آپریٹ ہی گولز کی ہائرارکی کو لے کر چلتی ہیں. In the case of business enterprise, the major goals at the top of the hierarchy. ٹھیک ہے، کسی بھی انٹرپرائز میں جو میجر گولز ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا، وہ پروفیٹیبلٹی اور پروفٹ گروتھ سے تعلق رکھتا ہے. یعنی کہ ہر آرگنائزیشن اپنی پروفیٹیبلٹی کو انکریز کرنا چاہتی ہے، اپنی پروفٹ گروتھ کو انکریز کرنا چاہتی ہے. تو اپنے بیسک اور بڑے گولز کو اچیو کرنے کے لیے آرگنائزیشن اپنے سب گول پر توجہ دیتی ہے. سب گول کیا ہیں؟ A sub goal is an objective that helps the organization attain or exceed its major goals. ٹھیک ہے، سب گول وہ چھوٹے گولز آپ کہہ لیں یا وہ درمیانے درجے کے آپ گول کہہ لیں جو بڑے گولز کو اچیو کرنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. ایک بات ہمیشہ اسٹوڈنٹ یاد رکھیں کہ آپ کے جو گولز ہیں، آپ کی جو زندگی کے مقاصد ہیں، چاہے وہ کاروبار کے ریلیٹڈ ہیں یا آپ کی انڈیویجول لائف کے متعلق ہیں، وہ گولز ہمیشہ
سب گولز کی صورت میں ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جن کو آپ نے یونٹس میں تقسیم کیا ہو، آپ نے اپنے ایک بڑے گول کو ڈیوائیڈ کیا ہو چھوٹے چھوٹے گولز میں کہ پہلے میں یہ اچیو کروں گا، پہلے میں یہ اچیو کروں گا، ٹھیک ہے۔ کسی بھی منزل پر پہنچنے کے لیے آپ ڈائریکٹ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے، آپ کو بہت سارے وسیلوں کی ضرورت پڑتی ہے، بہت سارے چھوٹے چھوٹے رستوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور ان کی مدد سے آپ اپنی منزل کو حاصل کر پاتے ہیں۔ یہی بات گولز میں ہے کہ اپنے میجر گولز کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے گولز پر کام کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ کے گولز پریسائز ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، وہ میئریبل ہونے چاہیے جن کو آپ میئر کر سکیں، وہ کسی خاص ایشو کے حوالے سے ایڈریس کر رہے ہوں، کسی خاص ایشو کو بتا رہے ہوں، ایڈریس امپورٹنٹ ایشو وہ کر رہے ہوں، آپ کا جو گولز ہیں وہ پریسائز ہوں، میئریبل ہوں، اور ایک خاص ایشو کو وہ ایڈریس بھی کر رہے ہوں۔ آپ کے گولز چیلنجنگ ہوں، یعنی کہ آپ انہیں چیلنج کے طور پر کریں، ریئلسٹک ہوں، حقیقت میں ہوں، یعنی کہ انہیں اچیو کرنا بھی حقیقی ہو، اور ان کے لیے آپ ایک خاص قسم کا اسپیسیفک جو ٹائم پیریڈ ہے آپ نے وہ بھی سیٹ کیا ہو۔ یہ اسٹیبلشنگ گولز کرتے وقت ضروری چیزیں ہیں جن کو آپ نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ڈیل کی ایک ایگزامپل ہے۔ ڈیل آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی ایک مشہور کمپیوٹر کمپنی ہے، ٹھیک ہے، جو کمپیوٹر بناتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو مائیکل ڈیل، جو اس کا چیئرمین آپ کہہ لیں، سی ای او کہہ لیں، اونر کہہ لیں، مائیکل ڈیل، اس نے ایک اسٹڈیز کی، ٹھیک ہے، اس اسٹڈی کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے تمام جو امپلائیز ہیں ان کو ہم ایجوکیٹ کریں گے، کس کے والے سے؟ پروفیٹیبلٹی بوسٹ کرنے کے والے سے، ٹھیک ہے، کہ ہم اپنے پروفٹ کو بوسٹ اپ کیسے کر سکتے ہیں۔ اس اسٹڈی میں انہوں نے لوگوں کو یہ ایجوکیشن دی کہ آپ نے اپنے ٹائم پیریڈ کے سائیکل کو کیسے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے، آپ نے کیسے اسکریپ اور ویسٹ کو ختم کرنا ہے، آپ نے کیسے زیادہ سے زیادہ سیلنگ کرنی ہے، آپ نے کیسے فور کاسٹنگ ایکوریٹلی کرنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنے کام کو فیوچر میں کرنے کے لیے اس کو فور کاسٹ آپ نے کیسے حقیقت میں اور بہترین طریقے سے کرنا ہے۔ انہوں نے اسکیلنگ آپریشنز افیکٹولی کیے، انہوں نے اپنے آپریشنز کے لیے اسکیل سیٹ کیے، پیمانے سیٹ کیے کہ ہم ان آپریشنز کو کب کیسے اچیو کریں گے یا ان کو لے کر چلیں گے۔ انہوں نے اپنی انوینٹری کے ٹرن اوور کو انکریز کیا، انہوں نے اپنے جو اکاؤنٹ ریسیویبل تھے، یعنی کہ جو پیسے لوگوں سے انہوں نے وصول کرنے تھے، انہوں نے ایفیشینٹلی طریقے سے ریسیو کرنا شروع کیا، اور ڈوئنگ تھنگز رائٹ ایٹ دا رائٹ فرسٹ ٹائم، انہوں نے وہ تمام چیزیں رائٹ ٹائم پر بہترین وقت میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس بنیاد پر ڈیل نے ترقی کی اور اپنی پروفیٹیبلٹی کو بوسٹ اپ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے کنٹرول سسٹم کو مزید بیٹر بنانے کے لیے انہوں نے انسینٹیو اور کمپنسیشن سسٹم بھی لانچ کیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اسٹینڈرڈ کی، کہ اسٹینڈرڈ کیا ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ اسٹینڈرڈ بیسیکلی وہ پرفارمنس ہے جو آپ کو آن گوئنگ بیسس پر برقرار رکھنی چاہیے۔ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک اسٹینڈرڈ جو ہے نا وہ سیٹ کرنا پڑے گا۔ اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ وہ پرفارمنس ہے جو آپ آن گوئنگ بیسس پر اپنے تمام کاموں میں اس کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اسٹینڈرڈ کی ہم اگزامپل لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے یہ اپنی کمپنی میں یہ اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ اپنے وینڈرز بولتے ہیں جو آپ سے چیزیں خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اپنے وینڈر سے میکسیمم 30 ڈیز میں ان سے انوائس کلیئر کرنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان سے آپ نے اپنا پیسہ وصول کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے یہ اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کی جو انکوائریز ہیں آپ ان کو 24 ہارز کے اندر سالو کریں گے، آپ ان کا کوئی نہ کوئی حل پیش کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ تمام امپلائیز کا پرفارمنس ریویو کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد فیڈ بیک لینے کے بعد آپ اپنے تمام امپلائیز کو کمپنسیٹ بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے آرگنائزیشن کے اندر سیفٹی چیکس کا خیال رکھیں گے، یعنی کہ سیفٹی کے حوالے سے آپ اپنی تمام چیزوں کو کلیئر رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے پرفارمنس کے طور پر آپ اپنی آرگنائزیشن میں اپنی تمام مشینری، اپنی تمام یونٹس آف پروڈکشن کی اپ گریڈیشن ٹائملی کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔
سب سے اچھی اگزامپل دوں، جیسے آپ فون کالز کی کمپنی ہیں، یہ جو ہمارے پاس موبائل فون کی کمپنیز ہیں سم کی، جیسے زونگ ہے، وارد ہے، ٹیلی نار ہے، جیز ہے، وہ ورکنگ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل جیز نے یہ اپنا اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے کہ وہ 5 منٹ کے اندر کسی بھی کسٹمر کی طرف سے آنے والی کالز کا جواب دیں گے، اس کے مسئلے کو ریزالو کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے اسٹینڈرڈ کو اچیو کرنے کے لیے انہیں پاکستان کے اندر سے کسی بھی علاقے سے جیز میں کسی بھی مسئلے درپیش آنے کی صورت میں اس مسئلے کو 5 منٹ میں حل کرنا پڑے گا، یہ ان کا اسٹینڈرڈ ہے۔ اور اگر وہ اپنا یہ اسٹینڈرڈ 5 منٹ 10 سیکنڈ میں اچیو کرتے ہیں تو یہ ان کا اسٹینڈرڈ نہیں ہوگا اسٹوڈنٹ، انہیں 5 منٹ میں اپنے اسٹینڈرڈ کو برقرار رکھنا پڑے گا، اس کو اچیو کرنا پڑے گا۔ اگر وہ 5 منٹ میں نہیں کر پاتے تو یہ ان کی کوتاہی ہے، یہ ان کا اسٹینڈرڈ نہیں ہے۔ اسٹینڈرڈ کے حوالے سے میں کی بات کروں گا اسٹوڈنٹ، یو گیٹ واٹ یو میئر، آپ وہی حاصل کرتے ہو جس کو آپ میئر کر لیتے ہو اپنے لیے، ٹھیک ہے۔ آپ وہی اچیو کرتے ہو جس کا آپ نے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے، آپ نے اپنے لیے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر لیا ہوتا ہے۔ تو زندگی میں اپنی کسی بھی کام کاروبار میں آپ وہی اچیو کریں گے جس کام کو آپ نے یا جس گول کو آپ نے میئر کیا ہوگا۔ یہ زندگی میں یہ مینجمنٹ میں ایک بیسک پوائنٹ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ وہی کام وہی چیز حاصل کر لیتے ہیں جس کو آپ نے بیٹر وے میں اپنے لیے میئر کیا ہوگا۔ آپ اس کاروبار میں ترقی کر سکتے ہیں جس کے گولز کو آپ نے ایک اسٹینڈرڈ کے ساتھ میئر کر کے رکھا ہوگا کہ میں نے ٹائملی کیسے کمپلیٹ کرنا ہے اور کیسے ان فیوچر میں نے اپنی پروڈکٹیوٹی کو انکریز کر کے اپنا جو پروفٹ گروتھ ہے اس کی ریشو کو انکریز کرنا ہے۔ نیکسٹ ہم دوسرے پوائنٹ پر بات کرتے ہیں، ایلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، میئرنگ پرفارمنس۔ اپنی پرفارمنس کو میئر کرنا، یعنی کہ اپنے گولز کو، سب گولز کو اور اسٹینڈرڈز کو سیٹ کرنے کے بعد جب آپ ان کے اوپر ورکنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد اس ورکنگ کی پرفارمنس کو جج کرنا آپ کے لیے ایک میجر پوائنٹ ہوتا ہے۔ اب پرفارمنس کو جج کرنے کے لیے آپ سپروائزر ہائر کر سکتے ہیں، آپ مختلف قسم کے لوگوں سے، اپنے امپلائی سے ٹیسٹ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان کی ڈے بائی ڈے کی ورکنگ کنڈیشنز کو نوٹ کر سکتے ہیں، اور اس ڈیٹا کو اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے میں کمپائل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو اپروپریٹ اپنی آرگنائزیشن کے اندر ان لوگوں کو ڈیلیور کر دینا ہے جو اس ڈیٹا کے اوپر پراپر ورکنگ کرنے کے بعد آپ کی پرفارمنس کو جج کر سکیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم وال مارٹ کی بات کریں، جو ایک بہت بڑا سمجھ لیں جنرل اسٹور کے طور پر دنیا میں مشہور ہے، کہ جہاں سے آپ دنیا کی جنرل اسٹور کے والے سے، گروسری کے والے سے کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وال مارٹ میں جو پرفارمنس کی ریویوز ہیں وہ ہر ویکلی بیسس پر لیے رہتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک ایسا سسٹم سیٹ کیا ہوا ہے، انہوں نے تمام مرچنڈائز کے اوپر، تمام گڈز کے اوپر بار کوڈ لگائے ہوئے ہیں۔ اب وہ بار کوڈ کیا کرتے ہیں، جب بھی کوئی کسٹمر کسی بار کوڈ والی اشیاء کو، مرچنڈائز کو، گڈز کو خریدتا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ بار کوڈ جب کمپیوٹر میں اسکین کیا جاتا ہے تو اس کا جو ڈیٹا ہے وہ آٹومیٹیکلی ایک ایسے سسٹم میں چلا جاتا ہے جہاں پر ان تمام گڈز، سروسز اور انوینٹریز کی تمام ریکارڈ کو سیو کیا جاتا ہے کہ کس کسٹمر نے کب یہ خریدا ہے، کون سی چیز، کون سے گڈز کو خریدا گیا ہے، ٹھیک ہے، کون سے اسٹور سے خریدا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس تمام ڈیٹا کو، اور کس امپلائی نے اس کسٹمر کو یہ سامان بیچا ہے، اس تمام ڈیٹا کو وہ اپنے ایک میجر سسٹم میں اسٹور کرتے ہیں، اور منتھلی وہ اس پر ریویو کرتے ہیں کہ ہماری کون سی پروڈکٹ مارکیٹ میں زیادہ بک رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس ڈیٹا کا اسٹوڈنٹوں کو کیا فائدہ ہوگا کہ انہیں منتھلی بیسس پر یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اپنی پروڈکٹیوٹی کو فلاں جو ہماری پروڈکٹ ہے اس کے لیے انکریز کرنا ہے یا ڈکریز کرنا ہے، یا کون سی پروڈکٹ لوگ مارکیٹ میں زیادہ یوز کر رہے ہیں۔ اس ڈیٹا کی مدد سے وہ اپنے سپلائر سے را مٹیریل جلد از جلد حاصل کرنے کے بعد اپنی پروڈکٹیوٹی کو مزید انکریز کر سکتے ہیں۔ مین اس میں یہی پوائنٹ ہے کہ اپنی پرفارمنس کو میئر کرنے کے بعد ہی آپ اپنے گولز کو اچیو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ اپنے گولز پر کام کر رہے ہوتے ہیں
تو اس کام کی پرفارمنس کو میئر کرنا بھی آپ کا ایک میجر رسپانسبلٹی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ سپروائزرز بھی ہائر کیے جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے کمپیئرنگ پرفارمنس اگینسٹ گولز اینڈ اسٹینڈرڈز، یعنی کہ اپنی پرفارمنس کو اپنے گولز اور اسٹینڈرڈ کے حوالے سے کمپیئر کرنا۔ اگر تو اسٹوڈنٹس آپ کسی آرگنائزیشن میں ایز اے مینیجرز کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے اپنا پرفارمنس چیک بنایا ہوا ہے، اور آپ جب اسے ویکلی یا ڈیلی یا منتھلی بیسس پر اپنے پرفارمنس چیک کو فل اپ کرتے ہیں، اگر تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو گولز اینڈ اسٹینڈرڈس ہے پرفارمنس کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ وہ پرفارمنس جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں اپنے گولز کے لیے، اگر آپ اسے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کنسسٹنٹ بیسس پر آپ اسے کنٹینیوسلی بیسس پر آپ اس پرفارمنس کو اچیو کر رہے ہیں، تو یہ بہت بیٹر ہے آپ کی پروڈکٹیوٹی کی بوسٹ اپ کے لیے، آپ کے پروفٹ گروتھ کے لیے بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے پرفارمنس کو ایک جو آپ کی پروڈکٹیوٹی لائن ہے اس سے آپ بلو جا رہے ہیں، آپ اپنے گولز اور سٹینڈرڈز کے حوالے سے اپنی پرفارمنس کو اچیو نہیں کر رہے، تو یہ آپ کے آرگنائزیشن کے لیے ایک الارمنگ سٹیج ہے۔ تو آپ کو اپنی پروموشن، اپنی پروڈکٹیوٹی کی بوسٹ اپ کے لیے آپ کو اگین سے اپنے پرفارمنس چیک کے اوپر کام کرنا پڑے گا، اور ایسے تمام میئرز سیٹ کرنا پڑیں گے، یا اپنے امپلائیز کو ٹرین کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، یا ان کو پراپر انسٹرومنٹس مہیا کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے، یا ان کو پراپر را مٹیریل جلدی پرووائڈ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، یا ان کو پراپر ٹریننگ سیشنز آپ کو الاٹ کرنے پڑیں گے تاکہ آپ اپنی پرفارمنس کو اچیو کر سکیں۔ نیکسٹ باتیں ہیں ٹیکنگ کریکٹیو ایکشن۔ کریکٹیو ایکشنز میں کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس، اگر آپ اپنی ایکچوئل پرفارمنس کو ایزیلی ایکسیڈ کر رہے ہیں یا آپ اس کو اچیو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو آپ ایکشنز لے رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ آپ کے کریکٹیو ایکشنز ہیں، جو آپ ایکشنز لے رہے ہیں وہ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا اسٹینڈرڈ یا آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ ویک جا رہی ہے، تو تب مینیجرز کو کریکٹیو ایکشنز لینا پڑتے ہیں۔ مے بی انہیں اپنی تمام اسٹریٹجی کو چینج کرنا پڑے، ٹھیک ہے، مے بی انہیں تمام ورکنگ کنڈیشن کو بدلنا پڑے، مے بی جو انہوں نے لوگ وہاں پہ الاٹ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ یونٹس میں جو کام کر رہے ہیں، مے بی ان کے رد و بدل کرنا پڑے، مے بی اپنے تمام آپریشنز کو روک کر ان کے لیے نئے سرے سے کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی جو ہے نا وہ کریٹ کرنا پڑے، ٹھیک ہے، مے بی آپ کو بہت سارے اپنے امپلائیز کو اگین سے ٹرین کرنا پڑے، ٹھیک ہے۔ تو ٹیکنگ کریکٹیو ایکشن، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کی پرفارمنس کو، آپ کے کنٹرول سسٹم کو اچیو کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور یہ صلاحیت آپ کے مینیجرز میں ہونی چاہیے، اس